اور میرے دیگر السلام علیکم۔ آج جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ لوگوں کی یہاں موجودگی ہماری اس جذبات کو، احساسات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے معاون اور ممدود ثابت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ایسی پرعزم محفلیں ہماری تمام علاقوں میں، تمام مساجد میں، تمام مدارس میں، تمام گلیوں میں، تمام کوچوں میں، تمام خاندانوں میں انشاءاللہ اس طرح کی محافل کی تسلسل انشاءاللہ جاری و ساری ہو جائے گی۔ آج جس تنظیم کی ضرورت کے لیے آج آپ لوگ یہاں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور چشم ماں روشن دل ماں شاد کہتا ہوں۔ ہمیں نوجوان ساتھیوں سے یہی امید ہے اور یہی توقعات وابستہ ہے آپ لوگوں سے کہ اس مسلک کے لیے، اس دین کے لیے، اس نظریے کی بقا کے لیے جب کہیں بھی، جہاں کہیں بھی، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی آپ لوگوں کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس نظریے کی بقا کی خاطر آپ اور ہم سب مل کر تن من دم سب کچھ قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہم سب کی آپس کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کی دکھ درد کا معاملہ ہے۔ میں تو یوں سمجھوں گا اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف اور اس کی درد اور اس کی علم اور اس کی مصائب کا احساس نہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے جنہیں محسوس انسانوں کے رنج و غم نہیں ہوتے، جنہیں محسوس انسانوں کے رنج و غم نہیں ہوتے، وہ انسان بھی تو ہرگز پتھروں سے کم نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنے گریباں میں جان کر کے دیکھیں تو شاید ممکن ہے ہم بھی اسی پتھر کی طرح ہیں۔ جناب پروفیسر ذاکر صاحب نے اپنی ملفوظات میں بہت زبردست قیمتی الفاظات اور جملے آپ لوگوں کو عطا کیے۔ بہرحال ان کی سوچ کے مطابق ابھی ہمارے نوجوان، ہمارے طالب علم حضرات ابھی اس محور پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں ذاکر صاحب اپنی سوچ کے مطابق بتا رہے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی ان لی حرفتین، کہ میرے دو معزز، دو پسندیدہ پیشے ہیں۔ میرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ان لی حرفتین من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی۔ جن لوگوں نے ان دو پیشوں سے محبت کا اظہار کیا، انہیں اپنے دل و جان سے لگا کے رکھا، وہ کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جن لوگوں نے ان دو پیشوں کو یکسر طور پر نظر انداز کر کے چھوڑ دیا وہ کہ انہوں نے مجھ سے بغض کی۔ وہ کیا ہے؟ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ میرے نوجوانوں یہ بات یاد رکھو، آپ یا تو جہاد اصغر کا مجاہد ہونا چاہیے یا آپ جہاد اکبر کا مجاہد ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان دونوں میدان سے خالی ہے، ان دونوں میدان میں چلنے والے جو شہسوار ہے ان کے زیور اسلحہ سے اگر آپ آری ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی راہ اعتدال پہ نہیں ہے۔ کون سی راہ اعتدال کی بات کریں گے پھر آپ اور ہم؟ آپ اور ہم نے اپنے نظریات کی، مسلک کی بقا کے لیے ہر جائز حربے استعمال کر کے اس کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنا ہے، ہماری نظریات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہی دو حرفت ہے۔ آپ یا میدان جو ظاہری جہاد کے جو میدان ہے اس کا آپ سپاہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر وسعت ہو، آپ کے اندر طاقت ہو، آپ کے اندر وہ مادہ ہو جس کو روحانیت کہتے ہیں تو آپ کو روحانی میدان کا شہسوار ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان دونوں میدان کے شہسوار نہیں ہیں تو گو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے ان دو چیزوں کے اوپر فخر فرما رہے ہیں، ہمیں اس سے گوشے نشین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات NYF کی جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ احساس محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اپنے اندر کی، یعنی بہت سے میرے نوجوان دوستوں نے یہاں بات کی کہ بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں تنظیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تنظیم کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، ہمیں پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی آپ کا پڑھا لکھا آپ دے مارے دیوار پر، آپ کی وہ علم اگر قوم کے کام نہیں آتی، آپ کی وہ علم اگر آپ کے خاندان کے کام نہیں آتی،
آپ کی وہ علم اگر آپ کی مسلک کے لیے کام نہیں آتی، آپ کو وہ علم اگر انسانیت کے لیے کام نہیں آتی، تو اس علم سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی اس علم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر کے عرش پہ لے جائے۔ فرشی جو ہوتا ہے وہ عرش کے منظر کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن عرشی جو ہوتا ہے وہ فرش کے منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے، آپ علم اگر حاصل کر رہے ہیں، آپ اس علم کے میدان کے شہسوار ہیں، کسی بھی سائنس، طب، حکمت، آپ فلسفہ، آپ کسی بھی کمپیوٹر سائنس، کسی بھی علم کے اگر آپ شہسوار ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ علم صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس علم کے ذریعے سے میں خدا تک پہنچوں، اس علم کے ذریعے سے میں انسانیت کی خدمت کروں، اس علم کے ذریعے سے میں سسکتی ہوئی انسانوں کے لیے کام آ سکوں، اس علم کے ذریعے سے میں مسلک کی خدمت کر سکوں، دین کی آبیاری کر سکوں۔ اگر آپ کے اندر یہ درد ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا اٹھایا ہوا ہر وہ قدم جو یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہو، آپ کا اٹھایا ہوا ہر وہ قدم جو آپ لینگویج سینٹر کی طرف کو لے جا رہا ہو، یا آپ ٹیوشن کے لیے جا رہا ہو، وہ تمام عبادت میں شامل ہوگا۔ اگر صرف اور صرف یہ پیٹ پرستی کی بات ہے، شکم پرستی کی بات ہے، خود غرضی کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس انسان کو بھی کوئی فائدہ نہیں جو خود اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ علم کو حاصل کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جبکہ ارشاد ربانی بھائی دیکھو، جب بھی کوئی کام کرے، اچھا کام آپ کو کہیں کرتا ہوا نظر آئے، آپ اس کے لیے معاون کرو، معاون بن جاؤ، ممدود بن جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے لیے آپ تعاون کرو، وہ جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، جس خطے میں ہو رہا ہو، جس بستی میں ہو رہا ہو، جس گھر میں ہو رہا ہو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور بدکاری، گناہ جہاں کہیں بھی نظر آئے، آپ اس کو مٹانے کے لیے، اس کے ساتھ مخالفت کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاؤ۔ اس میں آپ نے کسی قسم کی معاونت اور ممدود ثابت نہیں ہونا ہے۔ ابھی ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ کہیں یا پڑھا لکھا جاہل کہیں، ہاں اپنے آپ کو علمی ایک معیار پہ پہنچا ہوا تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن انجانے میں یا نہ جانے میں یا جان بوجھ کر کے جو ہے وہ اس طرف کو جا رہا ہوتا ہے جس طرف کو اسے نہیں جانا ہوتا ہے۔ NYF یہ پلیٹ فارم الحمدللہ تقریباً 1968 سے یہ پلیٹ فارم جن لوگوں نے بنایا تھا ہمارے نورباشی نوجوانوں کو ایک مرکز پہ اکٹھا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے، مذہب کی